الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم جو ہے عمدۃ الطالب لنیل المعارف یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، جو کہ حنبلی فقہ کی کتاب ہے، جیسے کل بات ہوئی تھی۔ اور اس کتاب سے کتاب طہارت سے شروعات کی ہے، اور اس کی وجہ میں نے بتائی تھی کہ ہر بار کتاب طہارت سے عمومی طور پہ علماء کیوں اس کو شروع کرتے ہیں کتابوں کو۔ تو اس کی وجہ ہم کل جو دیکھ چکے تھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پانی کی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں، اسی لیے اس کو پانیوں کا بیان بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اردو میں کہیں گے تو کہ پانیوں کا بیان، کیونکہ پانیوں کی قسمیں ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا اس میں طہور ہے، طاہر ہے اور نجس، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا کہ طہور جو ہے وہ پانی ہے کہ جو حدث کو معنوی طور پر بھی دور کرتا ہے اور حسی طور پر بھی، فزیکلی بھی دور کرتا ہے، اور معنوی طور پہ بھی، میٹافوریکلی بھی اس کو دور کرتا ہے۔ یعنی کہ نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک حسی اور ایک معنوی۔ یعنی مثال کے طور پہ کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، یہ ساری جو ہے معنوی حدث ہے، احداث معنوی ہے، یعنی کہ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ یا مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر مانو اس سے کوئی گیس خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی اس میں سے، تو وہ آدمی اب ناپاک ہو گیا، ایسے حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ آدمی اگر وضو بناتا ہے تو کیا ایسا ہے کہ پانی اس کا کالا ہو جائے گا وضو بناتے ٹائم، یا اس میں کچھ میل، ایسا میلا پانی دکھے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے معنوی جو حدث ہے، جو امپیورٹی اس کے اندر آ گئی ہے، جو معنوی اعتبار سے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اور اگر مانو کپڑوں پہ کچھ، مثال کے طور پہ پیشاب کا کچھ چھیٹا لگ گیا، یا کیچڑ لگ گئی، یا کوئی ایسی گندی چیز لگ گئی جو کہ نجس ہے، جو کپڑوں پہ لگ گئی، تو اس کو بھی فزیکلی بھی پانی ریموو کرے گا۔ تو اس کے 2 معنی ہیں۔ تو یہ دونوں کو، جو طہور پانی ہوتا ہے، یہ دونوں قسم کی جو ہے ان کو، نجاستوں کو یہ دور کرتا ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو طہور پانی ہے وہ 4 قسموں پہ ہے۔ ایک جو مکروہ نہیں ہے، یعنی کہ جو مباح ہے، جو پرمیسیبل ہے۔ دوسرا وہ کہ جو مکروہ ہے۔ تیسرا وہ کہ جو صرف عورتوں کی نجاست دور کرے گا، آدمیوں کی نہیں کرے گا، وہی بات آج تھوڑی سی اور آئے گی۔ اور چوتھا وہ کہ جو حرام ہے۔ 4 قسم کا پانی ہے، ایک جو کہ مکروہ نہیں ہے، دوسرا جو مکروہ ہے، تیسرا وہ کہ جو سے آدمیوں کی نجاست دور نہیں کرے گا عورتوں کے لیے، اور اس کی ہم نے 5 کنڈیشنز دیکھی تھی، قید دیکھی تھی، اور چوتھا جو حرام ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے کل دیکھی تھی۔ اب آج اس میں اضافہ یہ ہے کہ وہ پانی، مثال کے طور پہ کہ جو پانی مکروہ ہے، وہ پانی ہم نے دیکھا بہت زیادہ گرم نہ ہو، بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو۔ اسی طرح سے وہ پانی جو کہ بوائل کیا گیا ہے کسی ایسی چیز کا استعمال کر کے کہ یا تو وہ نجس ہے اپنے آپ میں، یا وہ چوری کا یا چھینا ہوا مال ہے۔ گرم کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ لکڑی چوری کی ہے، چوری کی لکڑی سے ہم طہور پانی کو گرم کر رہے ہیں، ایسا پانی کہ جو جائز ہے جس سے وضو کرنا، وہ ایک مٹکے میں، مثال کے طور پہ گھڑے میں، لکڑی مگر کون سی ہے؟ چوری کی لکڑی سے گرم کر رہے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ تو یہ کراہت میں آئے گا، یعنی مکروہ ہے۔ اس پانی سے اگر آپ کے پاس دوسرا پانی اویلیبل ہے تو آپ کو اس سے وضو بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سردی ہے، اب سردی ہے تو پانی گرم کرنا ہے، لکڑی کون سی ہے؟ چوری کی لکڑی ہے، اس سے گرم کریں گے۔ تو یہ جو ہے مکروہ ہے، یہ اس طرح کا پانی استعمال کرنا مکروہ کہلاتا ہے، کہ اگر اس کے علاوہ کا پانی ہے تو آپ وہ استعمال کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر نہیں ہے، اسی لیے آگے قید لگائی ہے کہ لم یحتج الیہ، کہ ایسا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے ایسا کرنے کا کہ یہی پانی اب استعمال کرو، اس صورت میں یہ مکروہ ہوگا۔ لیکن جب وجہ آ جائے گی، حاجت آ جائے گی، ضرورت آ جائے گی، تو کراہت چلی جائے گی، جیسے میں نے بتایا تھا، یہ قاعدہ ہے دین کا۔ جب حاجت اور ضرورت آ جائے تو کراہت چلی جاتی ہے۔ حاجت اور ضرورت کیسے؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اب پانی یہ استعمال کرنا پڑے گا، تو پھر اس صورت میں اب یہ کراہت چلی جائے گی اور یہ غیر مکروہ میں چلا جائے گا۔ اب یہ مکروہ نہیں ہے، اس پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسی طرح سے آج کے وقت میں کیسے یہ اپلیکیبل ہوگا؟ لوگ بجلی چراتے ہیں، پیسے نہیں بھرتے ہیں لائٹ بل، اور گرم کرتے ہیں پانی گیزر میں، چوری کی بجلی ہے، تو وہی حکم ہے کہ کراہت ہے اس میں۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی حرام ہو گیا، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، ہاں، لیکن مکروہ ہو گیا یہ پانی۔ آپ کو چاہیے کہ مکروہ پانی سے وضو نہ کریں، ضرورت آ جائے گی تو پھر یہ کراہت چلی جائے گی۔ نہیں، چوری کی بات نہیں ہے، پانی تھوڑی چوری کا ہو گیا، بجلی چوری کی ہے۔ پانی تو پاک ہے اور صاف ہے، اس پانی میں، وہ پانی تھوڑی چوری کا ہے۔ ہاں، پانی چوری کا ہے تو ہم نے دیکھا تھا وہ حرام ہے، جو بات آئے گی۔ یا پھر او بغیر ممازج، یا یہ کہ یہ جو پانی ہے
یہ مسخن بغیر ممازجن کا دہن و قطع کافور، یا کہ یہ جو پانی ہے یہ یعنی مکس نہ ہونے والی چیزوں، ایسی جو چیزیں جو مکس نہیں ہوتی ہیں پانی میں، جیسے کہ تیل ہے یا کافور ہے یا بخور ہے، خوشبو کے لیے جو بخور جلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں پانی میں مکس نہیں ہوں گی، الگ سیپریٹ رہتی ہیں، تو یہ بھی پانی جو ہے مکروہ ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کراہت کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ایک جو ملحن مائین، یعنی ایک وہ نمک جو پانی میں رہتا ہے، مثال کے طور پہ سمندر کے پانی سے یا پانی سے جو نمک نکالا جاتا ہے وہ، اور ایک وہ جو کہ پہاڑوں سے زمینوں سے وغیرہ سے جو نمک نکلتا ہے، تو وہ جو ہے وہ طہور نہیں ہے، وہ طہور نہیں ہے، لیکن وہ جو سمندر سے نکلا ہوا نمک کے ساتھ اگر مکس ہو گیا ہے پانی، جو نمک کے ساتھ پانی اگر مکس ہو گیا ہے تو پھر وہ جو ہے کراہت والا ہے، وہ مکروہ ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں کراہت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایسا پانی جو کہ سورج کی گرمی سے اگر گرم ہوا ہے اپنے آپ ہی، تو وہ پانی سے بھی، کیونکہ ایسی کچھ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ جو سورج کی گرمی سے گرم ہوا پانی جو ہے وہ یعنی اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، وہ طہور نہیں ہے، تو اس کا رد کرنے کے لیے یہاں پہ یہ جملہ دیا ہے کہ وہ پانی جو سورج کی گرمی سے گرم ہوا ہو، اس پانی میں یعنی وہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ پانی غیر مکروہ میں آئے گا، مکروہ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے بشمسن او بطاہرین، یا کسی پاک چیز سے گرم کیا گیا پانی ہو، طاہر چیز سے گرم کیا گیا ہو، ہے نا، تو اس کو بھی آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی مکروہ پانی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پانی کہ جو ایک بالغ مکلف عورت اس نے استعمال کیا ہو، اور کس طرح سے، ایسے کسی فعل سے کہ جس کے بعد اس کا وضو کرنا واجب تھا، اگر ایسی صورت میں پانی کا استعمال ہوا ہے اور صرف اس عورت نے ہی اکیلے اس کو استعمال کیا ہے اور اس پانی میں سے کچھ بچ گیا ہے، تو پھر وہ پانی سے آدمی وضو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری قید ہیں اس کے اندر۔ کیا قید ہے؟ عورت نے استعمال کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ پانی تھوڑا سا بچا ہو، اب جو بچا ہوا ہے وہ صرف تھوڑا سا ہو، عورت نے استعمال کیا ہو، اور وضو کی تجدید کے لیے نہیں، یعنی کہ جیسے ہر نماز والی وضو نہیں ٹوٹا لیکن وضو کر لیا، یہ صورت نہیں ہوگی، یہ تجدید ہے۔ آدمی، وہ جو عورت ہے وہ پاک تھی، صاف تھی، لیکن صرف سنت پہ عمل کرنے کے لیے اس نے وضو کو تجدید کر لیا، نیا کر لیا، رینیو کر لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر اگر طہارت کی حالت میں بھی رہتے تھے تو بھی نیا وضو کر لیا کرتے تھے ہر نماز سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے اندر سے جب پانی جاتا ہے تو ناخنوں کے اندر جو میل ہے، جتنا میل ہے جیسے گرتا ہے اسی انداز میں، اسی تعداد میں آپ کے جو ہے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ آپ بالوں پہ سے مسح کرتے ہو تو اسی طرح سے آخری قطرہ جب بالوں سے گرے گا پانی کا تو آپ اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی چلے جائیں گے، ہاتھوں سے، چہرے سے، منہ سے، جہاں جہاں پانی لگے گا گناہ ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کر لیا کرتے تھے، اگرچہ کہ آپ کا وضو نہیں بھی ٹوٹتا تھا تو بھی۔ تو اگر کوئی اس لیے وضو کر رہا ہے کوئی عورت تو پھر وہ پانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاں ایسی وجہ ہے کہ جس کے بعد وضو واجب ہو گیا اس کے اوپر کہ اب کرنا ہی ہے، حدث اصغر ہو، اور اس کے بعد مانو کہ گیس خارج ہوئی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو کہ جس کے بعد اس کا وضو کرنا اب اس پہ ضروری ہو گیا ہے، تو پھر ایسے بچے ہوئے پانی سے آدمی وضو نہیں کر سکتا، آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور جملہ انہوں نے بڑھا دیا، خنثی۔ خنثی کہتے ہیں ایسے انسان کو، خنثی کہتے ہیں ایسے انسان کو جو نہ آدمی ہے جو نہ عورت ہے، جو نہ آدمی ہے نہ عورت، ہوتا ہے نا جینڈر اور بیچ کا جینڈر، تو اس کو عربی میں خنثی کہتے ہیں۔ تو خنثی جو ہے، یہ خنثی ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں خنثی ذکر، ایک کہتے ہیں خنثی انثی، اور ایک کہتے ہیں خنثی مشکل۔ تین قسم کے خنثی ہو گئے۔ خنثی ذکر کون ہو گیا کہ یہ وہ ہے جس کے اندر آدمیوں کی، یعنی وہ ہے تو آدمی لیکن کچھ عورتوں والی صفتیں بھی اس میں موجود ہیں، مثال کے طور پہ آواز اس کی ویسی ہوگی یا سینہ تھوڑا سا اس کا ویسا نظر آئے گا کہ جس سے لگے گا کہ یہ شاید عورت ہے لیکن اصل میں وہ ہے آدمی، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے اوصاف اور صفتیں دکھیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ شاید یہ عورت ہے، اس کی آواز ہوگی یا اس کا سینہ ہے، ایسا کچھ آپ کو دکھے گا جس سے لگے گا کہ شاید عورت ہے، لیکن میجر وہ کیا ہے؟ آدمی ہے۔ دوسرا خنثی انثی وہ ہے کہ جس کے اندر آدمیوں والی صفتیں آ جائیں، ہے وہ عورت لیکن صفتیں کیسی آ جائیں؟ آدمیوں والی، مثال کے طور پہ مونچھیں نکلتی ہوئی نظر آ جائیں گی یا اس کی آواز ایسی ہوگی جیسے آدمیوں کی آواز ہے، تو اسے کہتے ہیں خنثی انثی۔ اور تیسرا ہوتا ہے خنثی مشکل، جس میں کہ آپ یہ پتہ ہی نہیں لگا سکیں کہ یہ آدمی ہے یا عورت ہے،
اور اس پہ مستقل طور پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم آتا ہے، میراث کے موقع پہ ہو جائے گا مسئلہ، جب جائیداد ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو اس کو کیا ہم مانیں گے، اس کسی کی اولاد ہے جو ان میں سے ایسی ہے، اس کو کیا پکڑیں گے ہم، یہ عورت ہے آدمی ہے، کیسے اس کا معاملہ ہوگا؟ تو اس طرح کے جتنے بھی معاملے آتے ہیں، اسی لیے علماء بہت گہرائی میں جا کے چیزوں کو بیان کرتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ یہ کہا کہ اس بچے ہوئے پانی سے نہ آدمی وضو کر سکتا ہے نہ یہ خنسا، یہ خنسا میں تینوں آ گئے، یہ بھی اس سے وضو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور یہ آدمی مرد آدمی کی حدث یعنی اس کی جو نجاست ہے اس کو دور نہیں کرے گا، اس کو طہارت کے لیے آدمی اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتا. اور آخری ہم نے دیکھا تھا کہ جو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، حرام پانی کیا ہم دیکھیں، یا تو مغصوب ہو یا مسروق ہو، یا تو چھینا ہوا ہو یا چرایا ہوا ہو، اس طرح کا پانی اپنے آپ میں حرام ہوتا ہے. یعنی حرام کیوں ہو گیا ہو؟ طریقے کی وجہ سے. حالانکہ یہ پانی جو ہے حرام نہیں اپنے آپ میں، یہ صاف بھی کرے گا سب کرے گا، لیکن کیوں؟ جو طریقہ اختیار کر لیا اس کو حاصل کرنے میں وہ غلط تھا، اس وجہ سے اب اس پانی پہ بھی وہی حکم لگ گیا جو کہ اس طریقے پہ تھا، کہ وہ طریقہ حرام تھا، اس لیے پانی بھی حرام ہے، اب اس سے آپ وضو وغیرہ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کی بات ہو گئی طہور کی. دوسرا جو اس میں جو پانی کی قسم ہے وہ طاہر ہے، جیسے کہ کل بات ہوئی تھی، تین ہو گئے، ایک طہور، ایک طاہر اور ایک نجس. طہور کی بات ہو گئی. طاہر، طاہر جو ہے کہتے ہیں وہ ہوا ما تغیر کثیر من لونہ او طعمہ او ریحہ بطاہر غیر ما مر. اب جو پانی ہے، پانی کی کچھ کوالٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک فزیکل پراپرٹی ہوتی ہے پانی کی، نہ اس کا کلر ہوتا ہے، نہ اس کا رنگ ہوتا ہے، نہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتا ہے پانی. اب اس میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز بدل جائے، یہ جو تین چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک یا ساری تبدیل ہو جائیں، چینج ہو جائیں، یعنی اس کا کلر بدل جائے، اس کا رنگ بدل جائے، یا اس کی اسمیل چینج ہو جائے، تو پھر وہ پانی جو ہے اب پانی نہیں رہا. حالانکہ وہ طاہر ہے ابھی بھی، لیکن یہ ویسا پانی نہیں رہا کہ جس سے آپ وضو کر سکیں. اب یہ طہور نہیں رہا، یہ طاہر تو ہے لیکن یہ طہور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا طاہر کی دو قسمیں، ایک وہ جس کو آپ استعمال کر سکتے ہو پینے میں، ایک وہ جس کو آپ پینے میں استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ جو پینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں یہ تبدیلی آئیں گی، یا تو اس کا رنگ بدلے گا، یا اس کی ٹیسٹ بدلے گا، یا اس کا اسمیل بدلے گی. یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز، یا تینوں کی تینوں یا دو اگر بدل جاتی ہیں تو پھر وہ جو پانی ہے وہ طاہر کہلائے گا. اور یہ بدلے گی کس وجہ سے؟ بطاہر غیر ما مر، کسی طاہر چیز کے مکس ہو جانے کی وجہ سے. یعنی اس میں جو مکسچر بھی ہوگا اس چیز کا، وہ اگر طاہر چیز ہے، ٹھیک ہے نا، طاہر جس کو آپ کنزیوم کر سکتے ہو، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو، اگر وہ چیز اس پانی میں مل رہی ہے تو پھر یہ پانی طاہر ہوگا، جس کو کہ ڈرنکنگ کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ شربت ہے، کوئی بھی شربت، یا چائے ہے، جو بلیک ٹی بھی جو پیتے ہیں تو بنتی کس میں؟ پانی میں بنتی ہے. تھوڑی سی چائے پتی ڈالی، شکر ڈالی، کلر چینج ہو گیا اور ٹیسٹ بھی چینج ہو گیا، اس کا تھوڑا سا میٹھاس آ گئی شکر ڈالنے کی وجہ سے، اور چائے پتی کی وجہ سے رنگ چینج ہو گیا. تب یہ جو ہے یہ طاہر ہے، لیکن یہ طہور نہیں ہے، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا رنگ اور ٹیسٹ دونوں چینج ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ خوشبو بھی چینج ہو جائے، چائے خوشبو بھی چینج کرتی ہے، وہ بھی چینج ہو گئی. اس طرح سے کافی ہے، قہوہ ہے، شربت ہے، کوئی بھی جوس، میجر اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ پانی ہے. 90% یا سب 95% پانی ہے اس میں، اور باقی جو ہے دوسری چیز میں جو بھی ملاتے ہیں، رسنا ہے یا ٹینگ ہے، اس میں ڈالا، تو مین تو پانی ہے، باقی چیز وہ ہے. لیکن اس سے کیا ہوا؟ ٹیسٹ بھی چینج ہو گیا، کلر بھی چینج ہو گیا. تو جب ٹیسٹ اور کلر چینج ہوا لیکن مکس کرنے والی چیز کیا ہے؟ طاہر ہے. بھائی شکر طاہر ہے، چائے پتی طاہر ہے، تو وہ مکس اس میں ہو گیا، تو یہ رہا طاہر، لیکن اب آپ اس سے طہارت نہیں کر سکتے. پانی طہور نہیں ہے، پانی طاہر ہے. اس کو آپ پی تو سکتے ہو، استعمال تو کر سکتے ہو، اس سے وضو نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ پانی کی اپنی ایک پراپرٹی ہے، اور پانی کی وہ پراپرٹیز جب چینج ہوتی ہیں کسی طاہر چیز کے ملنے کی وجہ سے، تو پھر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ طاہر ہو جاتی ہے، جس کو آپ پی تو سکتے ہو لیکن آپ اس سے وضو وغیرہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں او رفیہ بقلیلہ حدث او غمس فیہ. اب اس میں چار چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بڑا چینج اس میں آ جائے، یہ اس کی تین پراپرٹیز میں کوئی بڑا چینج آ جائے، یعنی یا تو اس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ، اس کی اسمیل، خوشبو، بدبو، جو بھی کہو، وہ بدل جائے. تو یہ ایک وہ بیان کیا انہوں نے. دوسرا وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع کیا ہے کہ رات کو جب نیند سے اٹھو، رات کو جب نیند سے اٹھو، چاہے فجر کی نماز کے وقت ہی کیوں نہ اٹھو، تو ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں کو برتنوں میں نہ ڈالو، یہاں تک کہ پہلے 3 بار ہاتھوں کو اچھے سے دھو لو. اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ کیونکہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری، یعنی کہیں ادھر ادھر ہاتھ لگ گیا، ہاتھ گندا نہ ہو گیا، اور رات کو سوتے ٹائم نہیں ہوش رہتا ہے. اور یہ ایک بڑی وجہ ہے. یعنی لیکن کیا ہے کہ اس کو اس لیے بیان کیا کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو نیند میں ہوش نہیں رہتا آدمی کو، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے، جس کا بیان حدیث میں نہیں کیا گیا. اسی لیے کوئی اگر یہ کہے کہ اچھا اگر ہم ہمارے ہاتھ باندھ لیں تو، یا ہمارے ہاتھ پہ گلوز پہن کے سو جائیں تو اس طرح کی یہ جو بحث ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو منع کرنے کی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی وجہ بتائی ہو، اس کے علاوہ بھی اور وجوہات ہوں جس کی بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ اپنے ہاتھوں کو ڈائریکٹ برتنوں میں نہ ڈالو جب تم صبح اٹھو، یہاں تک کہ انہیں 3 بار اچھے سے دھو نہ لو. تو سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہمارا کام یہ ہے. ہم اس میں نہ پڑیں کہ ہمارے ہاتھ ہم باندھ کے سو جائیں گے تو ہم کو معلوم ہے ایک ہی جگہ ہے، یہاں وہاں نہیں گئے، یا ہم ہمارے ہاتھوں میں گلوز پہن لیں گے. یہ بحث ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وجہ ایک بتائیے، ہو سکتا ہے 10 وجوہات ہو، ساری نہیں بتائیں، ایک بتا دی. تو اسی لیے سمینا و اطعنا. تو اسی لیے ایک جو دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں جو طاہر پانی ہے وہ کیا ہے؟ غمس فیہ کل ید مسلم مکلف قائم من نوم لیل، رات کی نیند سے جو اٹھنے والا ایک مومن مکلف بندہ ہے. مومن مکلف کہنے سے چھوٹا بچہ باہر ہو گیا، چھوٹا بچہ کے پانی میں اگر ہاتھ ڈالے گا تو اس سے پانی کی جو طہوریت ہے اس کی وہ ختم نہیں ہوگی. چھوٹا بچہ، اسی طرح سے مجنون، جو مجنون ہے جس کا دماغی توازن چلا گیا، وہ بھی آدمی اس میں سے نکل گیا. کیوں؟ مسلم مکلف، مکلف مسلم کہہ دیا جو کہ بالغ ہے، جس کا دماغ صحیح ہے اور مسلم ہے، وہ کافر نہیں. تو ایسا آدمی پانی میں جب ہاتھ ڈالے گا رات کی نیند سے اٹھنے کے بعد، اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف رات کی نیند سے اٹھنے کے بعد ہی ایسا ہوگا. ہاں کبھی کسی کو عادت ہوتی ہے دوپہر میں زہر کے بعد بھی سونے کی، اسے قیلولہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد بھی کوئی اٹھے گا تو اس کو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد ہی ہاتھ ڈالنا ہے. رات کا ذکر اس لیے ہے کہ عمومی طور پہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے قرآن میں کہا رات کو ہم نے کیا کس لیے بنایا؟ تم سکون اطمینان حاصل کر سکو. رات اسی لیے ہے کہ تم اس میں آرام سے سو، ٹھیک ہے. تو اسی لیے رات کا ذکر ہے. لیکن دن میں بھی علماء کہتے ہیں کہ دن کے لیے بھی یہی ہے کہ دن میں اگر کوئی سو کے اٹھتا ہے، یا مثال کے طور پہ ایسا آدمی ہے جو شفٹ میں کام کرتا ہے کسی کمپنی، صبح کی شفٹ ہے، دوپہر کی شفٹ ہے، رات کی شفٹ ہے، کسی کی 3 دن رات کی شفٹ رہتی ہے، پھر صبح میں تو سوئے گا ہی وہ. تو ایسے آدمی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے. تو وہ پانی کہ جس میں ہاتھوں کو ڈبا دیا گیا ہو ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، تو ایسا پانی جو ہے وہ طاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس سے اب آپ وضو نہیں کر سکتے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، کسی وجہ سے، کسی وجہ کی بنیاد پر منع کیا تھا. ہاتھ آپ نے اس میں ڈال دیا، ہو سکتا ہے وہ پانی بھی خراب ہو گیا ہو. آپ کے ہاتھ میں ایسی نجس ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، آپ اور ہم نہیں جانتے. تو اسی لیے 3 مرتبہ آپ کو پہلے ہاتھ دھونا ہے، اسی کے بعد آپ برتن میں ہاتھ ڈالیں گے، ٹھیک ہے. جیسے کہ پرانے وقت میں، ابھی تو ٹھیک ہے نل کھول کے ہم کر لیتے ہیں، لیکن تب بھی اگر نل سے بھی وضو کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ 3 مرتبہ سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دھوئیں جب صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں نماز سے، نیند سے. تو ہم کو جو ہے یہ کام کرنا ہے. اسی طرح سے ایک چیز اور بیان کرتے ہیں کہ او کانا آخر غسلۃ زالت بہ النجاست. ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ برتن وغیرہ اگر کتا چاٹ جائے یا کوئی ایسا جو نجس جانور ہے اس کو چاٹ لے آپ کے برتن وغیرہ کو، تو اس کا الگ حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس طرح کی چیز ہو تو کیا کریں. مثال کے طور پہ کتا چاٹ کے چلا گیا برتن، تو کہتے ہیں 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے، 7 ٹائمز، جس میں سے ایک بار پہلی بار یا آخری بار یا درمیانی بار مٹی سے دھونا ہے، اس کو مٹی گھس کر کے، اور صرف اسی جگہ پہ نہیں جہاں چاٹا ہے، پورے برتن کو آپ مٹی لگا کے دھوئیں گے، ٹھیک ہے. تو لیکن کہتے ہیں کہ اس میں سے جو 7ویں بار کا بھی جو پانی ہوگا، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، ایسا 7 بار تب آپ دھو گے، تو جو آخری کا بھی جو پانی ہوتا ہے جس سے نجاست جاتی ہے، وہ بھی جو پانی ہے وہ طاہر ہے، مطلب اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ نجاست 7ویں بار میں جا رہی ہے. ہاں 7ویں کے بعد 8ویں بار جو ہوگا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ 7ویں بار میں، اگر 7ویں بار میں آپ کو یقین ہے کہ نجاست چلی گئی، اس صورت میں 8ویں بار کا جو پانی ہے وہ آپ کے لیے اس میں مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. تو وہی چیز یہاں بیان کر رہے ہیں، یعنی او کانا آخر غسلۃ زالت بہ النجاست وانفصل غیر متغیر، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے
بات تھی طاہر پانی کے تعلق سے. کریں گے بات ابھی، پہلے اس کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ وَمِنَ الطَّاهِرِ مَا كَانَ قَلِيلًا وَاسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ او ان غمست فیہ کل ید المسلم المکلفی، جو کہ بات گزری. وہ پانی ما کانا قلیلا واستعمل فی رفع حدث، اور وہ جس کا استعمال آپ کی نجس کو یا جو نجس ہے اس کو دور کرنے میں آپ نے اس پانی کا اگر استعمال کیا ہے. مثال کے طور پہ کسی کے اوپر وضو جو تھا وہ واجب ہو گیا، کسی بھی چیز کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وضو واجب ہو گیا، اس کے بنا نماز نہیں پڑھ سکتا. اب وہ جو پانی ہے اس کا جب اس جو بھی پانی سے اس نے وضو بنایا، اب یہ جو پانی ہے یہ پانی اس کا شمار جو ہے طاہر میں ہوگا، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے. جس پہ واجب ہو گیا تھا وضو، اور اس وضو کا پانی جو گر رہا ہے وضو کرنے کے بعد وہ طاہر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی کے اوپر واجب ہو گیا تھا وضو کرنا، تو یہ پانی جو اب گرے گا یہ پانی طاہر ہوگا، طہور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں اس کے خلاف اگر کوئی آدمی صرف وضو کی تجدید کر رہا ہے، تجدید کر رہا ہے صرف، یعنی اس کا وضو ٹوٹا نہیں تھا لیکن پھر بھی وضو بنا رہا ہے سنت کو فالو کرتے ہوئے، تو پھر ایسے آدمی کے جو یہ پانی گرے گا اس پہ وہ حکم نہیں لگے گا، یہ پانی ابھی بھی طہور ہی مانا جائے گا. لیکن کراہت کے ساتھ اس کا کوئی بھی استعمال کرے گا، یعنی اس میں کراہت پائی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا جو پانی ہے ہو گیا طاہر، ہو گیا طہور، ہو گیا. اب نجس، تیسرا قسم کا جو پانی ہے وہ ہے نجس. کہتے ہیں نجسن یحرم استعمالہ الا لضرورۃ، نجس وہ پانی ہوتا ہے کہ جس کا استعمال حرام ہے مگر صرف ضرورت کے موقع پہ، یعنی اگر کوئی ضرورت آ جائے تو پھر یہ اس کا آپ استعمال کر سکتے ہو، ادروائز یہ وہ پانی ہے جس کا استعمال آپ بالکل نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. یہ نجس پانی ہے. اور کہتے ہیں ولا یرفع الحدث ولا یزیل الخبث، نہ یہ آپ کی مانوی نجاست کو دور کرے گا نہ حصی نجاست کو یہ دور کرے گا. ٹھیک ہے. نہ دونوں کو یہ دور نہیں کرے گا. ایک اور ڈفرینس یہ بھی ہے کہ ایک کے لیے رفع یا ارتفاع لفظ کا استعمال کیا کہ یہ ارتفاع کر دے گا حدث کا، اور دوسرے کے لیے ازالت کا لفظ کا استعمال ہوا خبث کو. تو علماء نے ایک فرق یہ بھی بتایا کہ جہاں ارتفاع کا لفظ آیا ہے وہاں پر نیت ضروری ہے، اس حدث سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نیت ضروری ہے. بغیر نیت کے وہ حدث آپ سے پاک نہیں ہوگی، اگرچہ کہ آپ نے پورا وضو کا فعل کر لیا تو بھی وہ آپ سے وہ جو گندگی ہے، وہ جو حدث ہے جو مانوی ہے وہ آپ سے دور نہیں ہوگی. لیکن اس کے خلاف جہاں ازالت لفظ آیا ہے وہاں پر نیت کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر نیت کے بھی وہ چیز کلین ہو جائے گی، وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے ارتفاع میں اور ازالت میں. اور کہتے ہیں وَهُوَ مَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ قَلِيلٌ. یہاں پر ایک کانسیپٹ اور سمجھنا پڑے گا. جب نجس کی بات آئے گی تو ایک کانسیپٹ پانی کا اور سمجھنا پڑے گا کہ قلیل اور کثیر کیا ہوتا ہے. قلیل اور کثیر پانی کس کو کہتے ہیں؟ کثیر پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس پہ کافی بحث ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس میں اضطراب ہے اور اس حدیث کو بنیاد بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ کثیر پانی کہتے ہیں جو دو قلہ سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اب قلہ کیا ہے؟ منہ کا یہ قلہ نہیں، عربی کا قلہ وہ الگ ہے. عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ دو قلہ جو ہے تقریباً 320-321 لیٹر کے آس پاس، اگر آج کے حساب سے دیکھیں گے تقریباً 320-321 لیٹر ہوتا ہے پانی، یا 400 لیٹر کے آس پاس. لیکن اس میں بہت اختلاف ہے. علماء نے الگ الگ بات کہی، کوئی کہتا ہے اس سے زیادہ، کوئی کہتا ہے اس سے کم، اور بہت الگ الگ پیمانے بیان کیے ہیں اس قلہ کو میجر اور ناپنے کے. اسی لیے علماء نے کہا کہ اس حدیث میں اضطراب ہے، کیونکہ اس حدیث میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں. کہیں پہ آیا ہے 2 قلہ، کہیں 3 قلہ، کہیں 4 قلہ کسی روایت میں، کہیں 5 قلہ، یعنی الگ الگ روایتیں آئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس طرح سے حدیث عمومی طور پہ نہیں آتی جہاں پہ اتنا اختلاف اور اضطراب ہو. حدیث کے اندر کہ ایک راوی ایک بات کہے، دوسرا دوسری بات کہے، تیسرا تیسری بات کہے، ایسا ہونا تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قلہ جو ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود علماء نے اس کی جو ایک تعین کی ہے، اس کی کوانٹٹی کی، آج کے حساب سے
کہتے ہیں تقریباً 321 لیٹر یا 400 لیٹر آپ سمجھ سکتے ہو، 2 قلہ 321 لیٹر، تو وہ پانی جو 2 قلہ یا اس سے زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پانی لا يحملہ النجاسہ، یہ پانی یعنی یہ نجس نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا ہے، کب تک؟ جب تک کہ اس کی وہ 3 پراپرٹیز، اس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ اور اس کی بو، اس کا اسمیل، اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں نہ بدل جائیں تب تک، اگر یہ پانی کثیر تعداد میں ہے، 2 قلہ سے زیادہ ہے، تو یہ پانی پاک ہوگا۔ اب یہ اس کا کیسے پریکٹیکل اپلیکیشن اس کا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بالٹی ہے، بالٹی میں پانی ہے، ایک بالٹی ہے، بالٹی میں پانی ہے، کتنا ہوگا وہ پانی؟ 20 لیٹر 15 لیٹر بس۔ اب اس میں کوئی پیشاب کی ایک بوند گرا دے تو کیا ہوگا وہ پانی؟ کیوں؟ گندگی کی بات وہ نہیں ہے ابھی، قلیل اور کثیر کی جب ابھی وہی تو بات ہو رہی ہے، قلیل اور کثیر، تو وہ قلیل ہے پانی، کثیر نہیں ہے بھائی، 300 لیٹر سے کم نہیں ہے، ایک بالٹی میں پانی کتنا آتا ہے؟ 15 لیٹر 20 لیٹر۔ اب اس میں اگر ایک بوند بھی نجاست گر گئی تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا رنگ، بو، سواد، ٹیسٹ، اسمیل بدلی کہ نہیں بدلی، اب بس ابھی اعتبار اس بات کا ہوگا کہ یہ قلیل ہے، کوانٹیٹی کم ہے، اسی لیے یہ اب نجیس ہو گیا استعمال۔ اگر اس میں ایک بوند بھی گری، اس سے کلر چینج نہیں ہوا، فرق نہیں پڑتا۔ اس کے خلاف اگر ایک بڑا ٹینک ہے، سمجھو 500 لیٹر کا ٹینک ہے، اس 500 لیٹر کے ٹینک میں پیشاب کی ایک بوند گر گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک تو وہ کثیر ہے، 2 قلہ سے زیادہ ہے، دوسرا اس کا رنگ، بو، ٹیسٹ بدلا نہیں۔ ہاں اگر اتنی گندگی گر جائے کہ جس سے اس کا رنگ، اس کا جو ہے ٹیسٹ اور اس کی اسمیل بدل جائے، تو پھر اس صورت میں وہ پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ نجس ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اب وہ آگے بات آئے گی کہ اس کی اس نجاست کو دور کرنے کے طریقے کیا ہیں، وہ بھی بات آئے گی کہ اس کو آپ صاف اور کلین کیسے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی قلیل اور کثیر کا قاعدہ۔ اب اکثر جو علماء ہیں ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر قلیل پانی ہوگا اور اس میں اگر نجاست گر گئی تو وہ استعمال نہیں ہوگا، اب وہ نجس ہو گیا، اکثر کے نزدیک۔ لیکن امام مالک کے نزدیک ایسا نہیں، چاہے وہ قلیل ہو چاہے کثیر ہو، دیکھا ہی جائے گا کہ وہ 3 پراپرٹیز پانی کی بدل رہی ہیں کہ نہیں بدل رہی، یعنی اس کا ٹیسٹ، اس کی اسمیل اور اس کا رنگ، وہ یہ دیکھتے ہیں۔ اس سے ان کو لینا دینا نہیں ہے کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کم بھی ہے اور اس میں اگر کوئی گندگی گری ہے اور اس سے اگر اس کا 3 پراپرٹیز نہیں بدل رہی ہیں تو وہ استعمال کر لیں گے، وہ نجس نہیں ہوگا، یہ امام مالک کے نزدیک ہے۔ لیکن باقیوں کے نزدیک وہ یہ دیکھیں گے کہ قلیل کثیر کا قاعدہ لگائیں گے، اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے اس کا رنگ، بو، ٹیسٹ وغیرہ بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ پانی جو ہے گندا ہو گیا، نجس ہو گیا، اب اس کو اچھا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں، واپس سے اس کو طہور کیسے بنا سکتے ہیں یا طاہر کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ فَإِن زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، 3 طریقے بیان کر رہے ہیں، 3 طریقے بیان کر رہے ہیں اس پانی کو واپس سے درست کرنے کے لیے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ پانی اپنے آپ ہی واپس سے بدل کے اپنے اصل خلقت پر لوٹا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ جو اپنے آپ وقت کے ساتھ چلی جائے، یعنی اس کی بو، اس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ کچھ ایسا ہو کہ وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جائے، تو اب یہ پانی نجس نہیں رہے گا، اب یہ پانی نجس نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی پرندہ گر کے پانی میں گر گیا، پانی میں کوئی پرندہ گر گیا، مر گیا، اب اس کے مرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ، بو، ٹیسٹ بدل گئی، بدبو آنے لگی۔ مسجد میں ایسا کئی بار ہوتا ہے، حوض وغیرہ میں گر جائے، ٹنکی کھلی ہے اس میں گر جائے، اب اس کا رنگ، بو، ٹیسٹ بدل گیا۔ لیکن اب یہ مرا ہوا جو پرندہ تھا، اس کو دوسرے پرندے دیکھیں، وہ آ کے اس کو کھایا کرا، اس کے ٹریسز جو تھے پورے ختم ہو گئے، وہ کھا کے اس کو ختم کر دیا، تو تھوڑے وقت کے بعد کیا ہوگا کہ اس پانی سے دھیرے دھیرے اس کا رنگ، بو وغیرہ سب چلی جائے گی، تو یہ اپنے آپ چینج ہو گیا پانی واپس سے اور اپنی اصلی خلقت پہ آ گیا، تو یہ اپنے آپ ٹرانسفارمیشن ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے اس نجس پانی کو صحیح کرنے کا کہ اپنے آپ وہ ہو جائے وقت کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ او باضافتی طہور الیہ، مثال کے طور پہ پانی تھوڑا تھا، مثال کے طور پہ جیسے ہم نے کہا 2 قلہ، اب 2 قلہ پانی نہیں تھا، 1.5 ہی تھا، 1.5، اب اس میں کوئی نجاست گری، اس کی وجہ سے اس کا اب وہ کیونکہ وہ کثیر نہیں ہے، ابھی قلیل ہے، تو کچھ بھی گرنے کی وجہ سے اب یہ کیا مانا جائے گا کہ یہ نجس ہو گیا۔
اب اس کو پاک کیسے کریں گے؟ اس میں اور ایڈ کر دو تاکہ یہ 2 کلے سے زیادہ ہو جائے. کتنا ایڈ کرنا پڑے گا؟ 1.5 کلہ ہے، 2 کلہ کرنا ہے نا، 1.5 کہاں کرنا ہے، آدھا، کم سے کم آدھا. تو اس میں ایک کلہ اور ملا دو، یعنی تقریباً بھائی 200 لیٹر اس میں اور پانی ڈال دو. اگر 1.5 تھا اس میں 200 لیٹر اور پانی ڈال دو، یعنی کہ 1 کلہ بڑھا دیا، اب یہ 2.5 کلہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں دیکھا ہی جائے گا کہ 2.5 کلہ کرنے کے بعد تھوڑا تھا، تھوڑے میں اگر بالکل ذرا سا گرا جس کی وجہ سے اس کا رنگ بو ٹیسٹ چینج نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جب اس کو 1 کلہ اور ایڈ کرو گے تو ہو گیا پاک. ہاں ایسا تھا کہ تھوڑا تھا پانی، مثال کے طور پہ 1.5 کلہ تھا، 1.5 کلہ میں کوئی ایسی چیز گر گئی جس کی وجہ سے اس کا رنگ بو ٹیسٹ بدل گیا، آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس میں آپ اتنا پانی ڈالو گے کہ زیادہ ہونے کے بعد وہ جو پراپرٹیز چینج ہوئی تھی واپس نارمل ہو جائے، یعنی اس کا کلر، اس کا ٹیسٹ، اس کی اسمیل، یہ سب کی سب چلی جائے. تو اتنا آپ کو اس میں اضافہ کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بِنَزْهٍ مِّنْهُ، کوئی ایسی گندگی ہے جس کو کہ آپ ظاہری طور پہ نکال کے دور کر سکتے ہو تو نکالو، دور کر دو. اب اس کے بعد پانی جو ہے تھوڑا وقت ہوا جب اس پہ سے گزرے گی اور فریش ایئر ملے گی تو اس میں بدبو، اس کا سواد، اس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ اپنے آپ واپس سے چینج ہو کے نارمل ہو جائے گا. تو پانی واپس سے اب جو ہے نجس نہیں رہے گا، پھر سے اپنی اصلی خلقت پر لوٹ آئے گا. تو یہ 3 طریقے بیان کیے ہیں نجس پانی کو واپس سے اپنی اصلی جو ہے خلقت میں واپس لانے کے لیے. وَيَبْقَى بَعْدَهُ کثیرٌ، اور اس کے یہ سب کرنے کے بعد بھی بڑی تعداد میں جو پانی بچے گا وہ پانی طاہر ہوتا ہے، وہ پانی جو ہے یعنی اب نجس نہیں رہے گا، وہ پانی طاہر ہوگا. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ اس میں بڑا اختلاف ہے کہ کثیر کی ڈیفینیشن کیا ہے، قلیل کی خاص طور سے کثیر کی ڈیفینیشن میں جو 2 کلہ والا معاملہ ہے اس میں علماء کے بیچ بہت زیادہ جو ہے اختلاف ہے. اور اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ امام مالک کے نزدیک وہ اس چیز کا اعتبار کرتے ہی نہیں ہے کہ پانی قلیل ہے یا کثیر ہے. ان کے نزدیک تو بس یہ ہے کہ اگر پانی کا رنگ بو ٹیسٹ نہیں بدلا ہے تو پانی یہ نجس نہیں ہوا، اور رنگ بو اور ٹیسٹ بدل گیا ہے تو پھر پانی اب یہ استعمال کے لائق نہیں ہوا. اس کو یا تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا جو 3 طریقے ہیں اس کے ذریعے، یا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ پانی آپ نجس ہے، اس کو آپ استعمال کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے. اچھا، اب ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وَإِنِ اشْتَبَهَ مَا تَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ بِمَا لَا تَجُوزُ، اگر یہ شک ہو جائے آپ کو، آپ کے دماغ میں کوئی شک آ جائے کسی چیز کے طاہر یا اس کی طہوریت کے تعلق سے جس کا کہ استعمال کرنا جائز تھا، تو ایسی صورت میں وہ شک اس کو آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا. کیونکہ ایک اور قاعدہ ہے دین اسلام کا، الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے، یقین وہ شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے. آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز طاہر ہے، کوئی چیز ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز طاہر ہے، ان دماغ میں شک یہ آ رہا ہے کہ نہیں یہ شاید نہیں ہے، یا اس میں کوئی ملاوٹ ہو گئی اب یہ طاہر نہیں رہا. یقین کس بات کا؟ اس کے طاہر ہونے کا. شک کس بات کا ہو گیا کہ یہ چیز طاہر نہیں رہی. تو اس صورت میں شک جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے آپ، اور آپ کے یقین پہ آپ عمل کریں گے. یہ قاعدہ ہے دین کا، عمل یقین پہ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہو، وضو کر کے گھر سے نکلے، اس بات کا یقین ہے کہ ہاں میں نے وضو کیا تھا، شک کیا ہو گیا کہ شاید کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ شک آ گیا کہ کہیں کوئی چھیٹا تو نہیں اڑ کے لگ گیا، کہیں کیچڑ تو نہیں لگ گئی، کوئی نجس چیز تو نہیں آ گئی، اس کا شک ہو گیا آپ کو. لیکن یقین کس بات کا ہے؟ طہارت کا. تو اب یہ جو یقین ہے یہ اس شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا. کون سا شک؟ کہ کچھ لگ گیا اڑ کے. اب اس شک کو آپ چھوڑ دو گے، یقین کی بنیاد پہ آپ جا کے نماز پڑھ لو گے، انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہوگی، اس میں کوئی خلل نہیں ہوگا. تو یہ قاعدہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وَإِنِ اشْتَبَهَ مَا تَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ بِمَا لَا تَجُوزُ، اگر آپ کو یہ شک ہو جائے کسی ایسی چیز کے بارے میں کہ جس سے طہارت کرنا جائز ہے، اس کا شک کس چیز سے ہو جائے کہ اس چیز سے جس سے جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لم یتحرى. لیکن یتحرى کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے کوشش کرو، انویسٹیگیٹ کرو، ایگزامن کرو. مثال کے طور پہ 2 چیزیں ہیں، 2 پانی آپ کے سامنے پڑے، ایک پانی یہ ہے، ایک پانی یہ ہے. اب آپ کو شک ہو گیا اس میں سے کون سا طاہر ہے، کون سا طہور ہے، آپ کو شک پیدا ہو گیا یہ یا یہ. تو آپ کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ آپ کوشش کریں گے جتنا ہو سکے، جہاں تک حتی المقدور آپ کوشش کرو، انویسٹیگیٹ کرو کہ کون سا اس میں سے جو ہے پانی طاہر ہے یا طہور. آپ اپنے طور پہ کوشش کرو، ٹھیک ہے، اور اس کوشش کے بعد آپ آگے بڑھ جاؤ.
ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں. اور اس کے باوجود اگر آپ کے لیے فیصلہ کرنا ممکن ہے، کیونکہ کیا ہے، یہ بھی نجس آپ کو لگ رہا ہے، یہ بھی نجس لگ رہا ہے. ارے اس کو مت لایا کرو. تو یہ بھی آپ کے پاس دو پانی ہے، یہ بھی نجس یہ بھی نجس آپ کو لگ رہا ہے. تو اب کیا ہے، شک. کیا ہے شک؟ نجس ہو سکتا ہے. تو اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ لم یتحرا، ایسی بنیاد میں آپ پھر کوشش نہیں کریں گے پتہ کرنے کی کہ کون سا طاہر ہے کون سا نجس ہے، کیونکہ اگر نجس پانی سے آپ وضو کرتے ہو تو آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں. تو اس بنیاد پر آپ کو یہ پانی کو چھوڑ دینا پڑے گا. وہ یتیمم، اور آپ تیمم کریں گے. یہ آپ کے لیے حکم ہے. کس صورت میں؟ اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. یہی دو پانی ہیں جس میں آپ کو شک پڑ گیا کہ یہ نجس ہے یا نجس ہے، اس صورت میں آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یتیمم. لیکن کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ کوشش کرو پتہ کرنے کی کہ ان میں سے دونوں میں سے نجس کون سا ہے. جو نجس ہے اس کو چھوڑ دو، جو نہیں ہے پھر اس سے آپ وضو کر سکتے ہو، اور یہ صحیح ہے. وہ کہتے ہیں وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ بِنَجَاسَةٍ شَيْءٍ عِلَامُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلُهُ. کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ یا فلاں پانی نجس ہے، تو یہ اب فرض ہو جاتا ہے اس آدمی کا کہ دوسروں کو بھی تنبیہ کرے اور اس کا اعلان کر کے بتائے کہ یہ جو پانی ہے یہ نجس ہے، اس کا استعمال نہ کرو، بلکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اوپر یہ کرنا. کیونکہ ایک دوسرا مسلمان اگر اس پانی سے جا کے وضو کرتا ہے جس کا علم اس کو ہو گیا تھا کہ وہ نجس ہے، تو ایک طرح سے یہ ہے کہ یہ خود بھی گنہگار ہے کہ اس نے اعلان کرا نہیں، اس نے بتایا نہیں لوگوں کو. اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے تعلق سے تنبیہ کرے اور لوگوں کو خبر دے کہ یہ پانی جو ہے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا کتاب طہارت میں ہم نے ابھی پانیوں کا جو بیان تھا اس کو دیکھا، اور اس میں دیکھ لیا کہ پانی کی تین قسمیں. ایک پانی جو ہے وہ طہور ہے، طاہر ہے اور نجس ہے. جو طہور ہے وہ چار قسموں پہ ہے. ایک وہ کہ جو مباح ہے یا مکروہ نہیں ہے، دوسرا وہ جو مکروہ ہے اس کا استعمال، تیسرا وہ کہ جو صرف عورت استعمال کرے گی، آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا اس بچے ہوئے پانی کو، اور چوتھا وہ جو حرام ہے. یہ پانی جو طہور ہے. وہ اب جو طاہر ہے اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ طاہر پانی کیا ہے. وہ جس کو آپ پی تو سکتے ہو، اس کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس سے آپ طہارت نہیں کر سکتے، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اور اس کی بھی ہم نے قسمیں دیکھ لی. اس کے بعد ہم نے یہ کثیر اور قلیل کو دیکھا کہ کثیر کیا ہے پانی اور قلیل کیا ہے. کثیر کیا ہے؟ 2 قلے سے زیادہ ہو وہ کثیر ہے، اور اس سے جو بھی کم ہوگا وہ قلیل ہے. اور اعتبار کیا ہوگا؟ پانی کی جو 3 پراپرٹی ہے، اس کا جو خوشبو ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، اور اس کا جو اسمیل ہے، یہ تینوں یا تینوں میں سے کوئی ایک، یا تینوں کی تینوں، یا تینوں میں سے کوئی 2 اگر بدل جاتے ہیں تو ویسا پانی طاہر تو ہوگا لیکن طہور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر شربت ہے، شربت طاہر ہے لیکن وہ طہور نہیں ہے، اس سے آپ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے، وضو نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھ لیا، طاہر کا قاعدہ دیکھ لیا کہ وہ کیا ہے. اس کے بعد نجس کیا ہے ہم نے وہ دیکھ لیا کہ پانی میں گندگی ملتی ہے تو کس صورت میں وہ پانی نجس ہو جائے گا، کس کوانٹٹی کے بعد. کثیر خلیل کا قاعدہ دیکھ لیا. تو اس باب میں یہی بات تھی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. اس باب میں یہی بات تھی کہ پانی کی قسمیں کتنی ہیں، کون سا پانی حرام ہے، کون سا پانی طاہر ہے، کون سا پانی نجس ہے، کون سا پانی مکروہ ہے، کون سا پانی مکروہ نہیں ہے، کون سا پانی مباح ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس باب میں دیکھی. انشاءاللہ کل جو بات آئے گی وہ بات آئے گی برتنوں کے تعلق سے، برتنوں کا بیان کہ کون سا برتن جو ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو، کن برتنوں کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، اور کافروں کے برتن اور کپڑوں کا بیان، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل آئیں گی. آج اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.